السلام علیکم. گڈ آفٹرنون. میرا نام یاور سعید ہے. آئی ایم ون آف دا کارڈیالوجسٹ اور الیکٹروفزیولوجسٹ ہوں میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں. آج یہ فیس بک لائیو سیشن جو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل نے ارینج کیا ہے، اس میں ہم ورلڈ ہارٹ ڈے کے لحاظ سے بات کرنا چاہیں گے ہارٹ ڈیزیز ایز اے سائلنٹ کلر کے متعلق. میرے ساتھ میرے فیلو کولیگز ہیں جو اس فیس بک لائیو سیشن میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں پاکستان میں جو ہارٹ ڈیزیز کے مسائل ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں. دل کی بیماریاں پاکستان میں کافی کامن ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق ایٹ لیسٹ 2 سے 3% لوگوں میں کسی نہ کسی وقت پہ ان کو دل کے بیماریوں کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور یہ مسائل جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ان مسائل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس کی پریونشن پاسبل ہے، اور آج کا یہ لائیو سیشن اسی لیے ارینج کیا گیا ہے تاکہ ہم دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے متعلق آپ کو آگاہی دے سکیں. یہ کوشش کر سکیں کہ آپ لوگوں میں جو دل کی بیماریاں ہیں ان کے متعلق اویئرنیس بڑھے، اور ہم آج کل کے دور میں یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں. اور یہ بیماریاں صرف بڑوں کو نہیں، بچوں کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو اب میں آپ سے اپنے پینلسٹ سے کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو متعارف کرائیں. میرا نام سید شہاب الدین ہے. میں آغا خان ہسپتال میں کنسلٹنٹ کارڈیک سرجن ہوں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر بدر افزار ہے. میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے 24/7 ایمرجنسی اینڈ ایکیوٹ سروس لائن چیف اور کنسلٹنٹ ایمرجنسی فزیشین ہوں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شازیہ محسن ہے. میں آغا خان ہسپتال میں بچوں کے دل کی ڈاکٹر ہوں. السلام علیکم. میرا نام شائروز ودانی ہے. میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہارٹ لنگ اینڈ ویسکولر سروسز میں ایز اے انٹرم نرس مینیجر کام کر رہی ہوں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر فرحالہ انزار بلوچ ہے اور میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہوں. آپ کے سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں اور ہم وداؤٹ فردر اڈو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال میرے پاس ہے کہ ہارٹ ڈیزیز پاکستان میں بوتھ مین اینڈ ویمن، یعنی کہ بوتھ مردوں اور خواتین میں اس کی پریویلنس کیا ہے، اور ہارٹ ڈیزیز کے سمٹمز یا کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کو ہارٹ پرابلمس ہیں. تو سب سے پہلے ہم سمٹم سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات جو ہارٹ پیشنٹس میں ہوتی ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک کا ہونا، یعنی کہ مائیوکارڈل انفارکشن جسے ہم کہتے ہیں، یا دل کا اٹیک ہونا. اس میں سب سے زیادہ کامن سمٹم، یعنی کہ سب سے کامن سمٹم جو پیشنٹس میں ہوتا ہے وہ ہے سینے میں درد کا ہونا، یعنی کہ چیسٹ پین، یا جا پین، یعنی کہ آپ کے جبڑوں میں اگر درد ہے، اور یا دونوں ہاتھوں میں اگر درد ہے آپ کو، اور وہ کوئی بھی ایسا درد جو آپ کو 15 منٹ سے زیادہ ہے اور اتنا سیویئر ہے کہ اس میں آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ریسٹ نہیں دے پا رہے ہیں اور وہ ریلیو نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں آپ کو ارجنٹلی ہاسپٹل سے پاس آنا چاہیے اور کارڈک ایمرجنسی سروسز سے رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ درد ریلیو نہیں ہوتا تو یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اراؤنڈ 50% کے قریب لوگ ہاسپٹل آنے سے پہلے ہی اس دل کے درد کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ کوئی بھی درد جو اگر سینے میں ہے، یا آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہے، یا ایون جا میں ہے اور 15 منٹ سے زیادہ ہے اور وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو ایمرجنسی میں آنا چاہیے. دوسری چیز جو ہم بتاتے ہیں وہ ہے سانس لینے کی تکلیف. اگر آپ کو سانس لینے کی تکلیف ہے چلنے میں، یا بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو سانس لینے کی تکلیف ہو رہی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ آپ کو
دل کا مسئلہ ہے. تیسری چیز کسی بھی شخص کا ایک دم سے بے ہوش ہو جانا جسے ہم سنکپی کہتے ہیں, یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص بیٹھے بیٹھے ایک دم سے بے ہوش ہو جائے, یہ زیادہ کامن ہے بوڑھے لوگوں میں, یعنی کہ جن کی عمر زیادہ ہے, لیکن یہ ینگ پیشنٹس میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دم سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو آبویسلی یہ دل کی سمٹمز میں سے ایک نشانی ہے. اور اگر دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ایک دم سے کسی کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ ہارٹ بیٹ اس کی 180 اور 200 پہ پہنچ جاتی ہے, تو اس میں بھی یہ پرابلم ہو سکتے ہیں. اب میں ڈاکٹر فرحالہ سے پوچھوں گا کہ جو ہارٹ ڈیزیز پریویلنس ہے وہ مین اینڈ وومن میں, یعنی کہ بہت مردوں اور خواتین میں کتنی ہے, اور پاکستان میں اس بیماری سے کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر فرحالہ. تھینک یو ڈاکٹر یاور, بہت اچھا سوال ہے. پریویلنس یعنی جو شرح ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ ڈیزیزز کی مین اینڈ وومن میں, دونوں میں ایکول, آلموسٹ ایکول ہے. 1.8 سے لے کر 2.3 تک ہم نے اپنی جو اسٹڈیز ہیں جو پاکستان میں ہوئی ہیں یا ساؤتھ ایشیا ریجن میں ہوئی, جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنا ہی فیصد مرد اور خواتین جو ہیں وہ دل کی بیماریوں کو سفر کرتے ہیں. ایک اہم چیز جو کہ وقت کے ساتھ ہمیں دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی پہلے وقت میں, یعنی پچھلے ڈیکیڈ میں, جسے ہم کہہ سکتے 2001 سے لے کر 2010 تک مردوں میں دل کی بیماری زیادہ دیکھی گئی تھی. لیکن جیسے جیسے ریسرچ ہوتی گئی ہے اور ریسنٹلی WHO کی 2017 کی جو رپورٹ پاکستان کے لیے جاری کی گئی تھی, اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دونوں میں دل کی شرح اور ان سے ہونے والی اموات آلموسٹ ایکول ہیں. اسی وجہ سے پاکستان میں جو دل کی امراض کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں, جیسے دل کا مستقل ڈیمیج ہو جانا, نقصان پہنچنا, ہارٹ فیل ہو جانا, یا کوئی بڑا ہارٹ اٹیک ہونا, یا کوئی دل کی دھڑکن کی پیچیدگی ہونا, یہ سارے مسائل پاکستان میں دل کی امراض کے ساتھ مردوں اور خواتین دونوں کو ایکولی افیکٹ کر رہے ہیں. فرحالہ, میں آپ بالکل بہت شکریہ آپ کا اس جواب دینے کا. ایک اور سوال, جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کیا عورتوں میں یہ بیماری مردوں کی بنسبت زیادہ ہے, یا ان میں اس کا رسک زیادہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو دونوں میں, مرد و خواتین دونوں میں جو دل کے امراض ہیں ان کی شرح آلموسٹ ایکول ہوتی جا رہی ہے. بلکہ خواتین میں تھوڑا سا ڈفرینس اس وجہ سے بھی ہے کہ خواتین میں کو موقع نہیں دیا جاتا ڈائگنوز ہونے کا. تو یہ بھی WHO نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جو شرح ہمیں تھوڑی کم نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے کم نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا. تو اگر اوور آل یہ رپورٹ دیکھی جائے تو مرد اور خواتین دونوں میں ہی پاکستان میں دل کے امراض کی شرح آلموسٹ ایکول جا رہی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں اور ہم گراف دیکھتے ہیں تو اگر مرد یہاں پر ہیں تو مرد یہاں ہیں تو خواتین تھوڑا سا ہی نیچے ہیں, پیرالل جا رہے ہیں. اور اسی طرح جب آپ شرح اموات کو دیکھتے ہیں تو دونوں لکیریں ایک ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں, بہت معمولی فرق کے ساتھ. بہت شکریہ فرحالہ. میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ عموماً ہم اپنے ہاسپٹل میں جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہارٹ پرابلم کے ساتھ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل پیشنٹس ہیں یا خواتین جو ہیں وہ ان کی بیماری کافی دنوں تک ان کو متاثر کرتی ہے. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل انفارچونیٹ آتے ہیں. کچھ پیشنٹس ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ جو 15 سال تک دل کی دھڑکن کی پرابلم کے ساتھ گھر پہ رہے اور پھر ہاسپٹل آئے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے خاص طور سے کہ اپنی بیماری کے لیے انتظار نہ کریں, ویٹ نہ کریں. جو بھی پرابلم ہے اس کو ڈاکٹر سے کے پاس آئیں, رجوع کریں تاکہ اس بیماری کا جلد از جلد علاج ہو سکے. اب میں ڈاکٹر شازیہ محسن سے بچوں کے متعلق, اگر بچوں میں ہارٹ کا پرابلم ہو تو ان میں کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں, اور پاکستان میں بچوں کی جو بیماریاں ہیں ان کا پریویلنس یعنی کہ ان کی شرح کیا ہے, تو شازیہ محسن سے میں یہ سوال کروں گا. تھینک یو ڈاکٹر یاور. تو بچوں کے دل کی بیماری بہت زیادہ ان کامن نہیں ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 سے 60 ہزار بچے سالانہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں,
اور اس سے پچھلے سال جو 50 سے 60 ہزار پیدا ہوئے ہوتے ہیں یہ ان میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی اتنی کم نہیں ہے یہ بیماری. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو دیکھا گیا ہے کہ انڈر 5 ایئر مورٹیلٹی یا 5 سال سے کم بچوں کی جب اموات دیکھی گئیں تو ان میں ایک کاز پیدائشی بیماریاں بھی ہیں, اور دل کی بیماری پیدائشی بیماریوں میں سب سے کامن بیماری ہے. تو اچھا خاصا اس کا پریولنس ہے. اور یہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, یہ بالکل پیدائش کے وقت بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑے عرصے بعد بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. 2 طرح تک یہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ایک انتہائی نیلے بچے نیلے ہونے کے ساتھ آ رہے ہیں, اپنا سانس روک لیتے ہیں, روتے وقت نیلے ہو رہے ہیں, یا ان کو نیلے پن کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں. ایک طرح کے بچے اس طرح آ سکتے ہیں کہ ان کو بار بار سینے کا انفیکشن ہو رہا ہے, ان کا سانس تیز چلتا ہے, ان کی پسلیاں تیز چلتی ہیں, بجائے اور کھانا پینا ہونے کے باوجود ان کا وزن صحیح نہیں بڑھ رہا ہوتا. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ بچے پریزنٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شازیہ. اب میں ڈاکٹر بدر سے ایک سوال پوچھوں گا جو ریپیٹڈلی ہم سے پوچھا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنی چاہیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر بدر ہماری ایمرجنسی سروسز کی سروس لائن چیف ہیں, تو میں ان سے یہ سوال کروں. ہاں, بہت شکریہ ڈاکٹر یاور. اگر اس طرح کی علامات محسوس ہو رہی ہیں اور گھر پہ ہے مریض اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس میں علامات جو ظاہر ہوتی ہیں اور جس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اس میں سینے کے اوپر بوجھ, بھاری پن, دباؤ, شدید درد کی صورت, ساتھ میں سانس پھولنا, پسینے آنا اور چکر آنے, اس طرح کی جو علامات ہیں, نہ صرف یہ کہ سینے میں درد بلکہ بازو میں درد جا رہا ہے, ایون جو میں درد جاتا ہے, تو اس طرح کی جو تکالیف یا علامات آتی ہیں اور شبہ یہ ہو رہا ہے کہ مریض کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, تو ایسے وقت مریض کے جو گھر میں موجود لوگ ہیں وہ فوری طور پہ ایک تو ان کو بالکل کمفرٹیبلی لٹا دیں. گھر میں اگر ڈسپرین جو ہے وہ موجود ہے اور اس طرح کی علامات ہیں تو فوری طور پہ وہ دے دی جائے, تاکہ اس سے اٹیک رکے گا تو نہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کچھ مسل جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کی پریونشن ہو جائے گی. دوسری جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر ایمبولینس یا پرائیویٹ کار جو بھی آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے اور جلد سے جلد ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ مریض کا فوری طور پہ علاج شروع ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر بدر. اب میں ہماری نرس مینیجر ہیں شہروز بدانی, ان سے کارڈک سروسز جو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شہروز ہمیں بتائیں کہ آغا خان یونیورسٹی میں کارڈک ایمرجنسی اور جو ہارٹ کے متعلق نرسنگ کیئر ہے, کارڈک ریہیبلیٹیشن اور کیا کیا سروسز اویلیبل ہیں. تو شہروز بتائیں. تھینک یو ڈاکٹر یاور. یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ملتا ہے, فیملی میں کوئی ایسی چیز علامت نظر آتی ہے جو ہم نے آپ ڈسکس بھی کی, تو فوراً سے آغا خان ایمرجنسی کارڈیا کی طرف آپ آئیں گے. سب سے پہلے جو وہاں پر ڈاکٹر باقاعدہ آپ کا تشخیص کریں گے, جو ریلیونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر کیے جائیں گے. ہمارے پاس کارڈیو پلمنری سروسز اویلیبل ہے جس میں ایکو, ای سی جی, ای ٹی ٹی تمام فیسلٹی ہے. اگر الیکٹیولی کوئی پیشنٹ آ رہا ہے ڈائریکٹ کلینک میں آ رہا ہے تو کلینکس یہاں پر اویلیبل ہے جس میں کارڈیو میڈیسن, کارڈیو تھوریسک ڈاکٹرز آپ کو تمام ملیں گے فیسلٹی. جہاں تک ان پیشنٹ کی بات آ رہی ہے تو ہمارے پاس ہاسپٹل میں جنرل وارڈ, سیمی پرائیویٹ کی فیسلٹی ہے جہاں پر ہمارے پاس انجیوگرافی ہے جس میں ایڈوانس طریقے سے مشینز ہے جس میں ہم ایڈوانس طریقے سے انجیوگرافی کرتے ہیں. الانگ ود دیٹ ہمارے پاس سی سی یو, سی آئی سی یو, اسٹیپ ڈاؤن, یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہے جہاں پر مریض کی چھوٹی علامت سے لے کر پیچیدہ علامت تک تمام چیزوں کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے اور اسی کی قابلیت کے حساب سے ڈاکٹرز اور نرسز کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. تھینک یو. بہت شکریہ شہروز. سو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم آپ سب ہمارے پینلسٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہو کہ آپ کو ہارٹ پرابلمز ہیں اور دل میں, سینے میں درد کی شکایت ہے تو جلد سے جلد آپ لوگوں کو کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ کے دل کا علاج صحیح طریقے سے ہو سکے اور بہتر طریقے سے ہو سکے. ایک ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ میری والدہ کو ہائی کولیسٹرول ہے
اب دوسرا اسٹیپ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر آپ کی والدہ کو ہائی کولیسٹرول ہے، اور یہ سوال ہمارے پاس اور پیشنٹس ہمارے پاس اس طرح سے کافی آتے بھی ہیں کہ ہمیں ہائی کولیسٹرول ہے یا ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، تو ہم کیا کریں؟ سو دیکھیے، یہ تمام مریض جن کو ہائی کولیسٹرول ہے، ان کی فیمیلز میں ایج 45 یعنی کہ 45 سال سے بعد ان کی اسکریننگ ہونی چاہیے، اور میلز میں یعنی کہ مردوں میں 40 سال کے بعد ان کی اسکریننگ ہونی چاہیے، جس میں کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کی بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کی بیماریاں ہیں یا نہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر رسک ہارٹ اٹیک کا یا اسٹروک کا یا ادر شریانوں کی بیماریوں کا کیا ہے۔ اگر اس میں رسک زیادہ ہے، جیسے اگر آپ کی والدہ کا فرض کیجیے ہائی کولیسٹرول ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کولیسٹرول کتنا زیادہ ہے۔ دوسرا، ہمیں آبویسلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ خدا نخواستہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم تو نہیں ہے، ان کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، اور اس کے ذریعے ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ ان کا فیوچر رسک ہارٹ اٹیک کا یا اسٹروک کا کتنا ہے۔ اور اگر ان کا فیوچر رسک زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان کو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، جس میں آبویسلی ایکسرسائز ہے، جس میں کھانے پینے میں احتیاط ہے، اور اگر فرض کیجئے ان کو ڈائبٹیز ہے تو اس کا علاج اور ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہونا چاہیے، تاکہ ان کا فیوچر رسک ہارٹ پرابلم کا اور اسٹروک یا فالج کا وہ رسک کم سے کم ہو سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین میں 45 سال کے بعد اور مردوں میں 40 سال کے بعد ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوں، جس کے ذریعے ان کی فیوچر رسک یعنی کہ مستقبل میں جو ان کو رسک ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ ایک ہمارے پاس سوال ہے جو میں ڈاکٹر شہاب سے کرنا چاہوں گا کہ دل کے ویلو کے مسائل کیا ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں۔ سو ڈاکٹر شہاب۔ شکریہ ڈاکٹر جاوید۔ دل کے جو ویلوز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی دل کے جو خانے ہوتے ہیں اس میں خون کی جو تسلسل ہے، فلو ہے، بہاؤ ہے، اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ خون ایک خانے سے دوسرے خانے میں جاتا ہے تو یہ اس کو ماڈولیٹ کرتے ہیں کہ جانے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں، تو خون کا فلو ایک طرف جاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ تو اس طرح ویلو جو ہیں سارے فلو کو ماڈولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ویلو کی بیماری شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان ویلوز میں یا تو تنگی آتی ہے تو یہ پوری طرح کھلتے نہیں ہیں، تو یہ راستہ روکتے ہیں، جس سے جو خون کا بہاؤ اس پہ بیک سائڈ پہ پریشر بڑھتا ہے۔ تو بیک سائڈ پہ جب پریشر بڑھتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ان کو سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ تو مختلف خانوں میں مختلف قسم کے ویلو ہوتے ہیں، خاص کے لیفٹ سائڈ کے ویلو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کو شکایات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ایک اوریکلز ہوتے ہیں اور وینٹریکلز ہوتے ہیں۔ تو جو ایک ویلو اوریکل اور وینٹریکل کے درمیان ہوتا ہے، اگر اس میں تنگی آ رہی ہوتی ہے تو اس سے اس کے پہلے والا چیمبر وہ سائز میں بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے سانس پھولنے کی شکایت ہو سکتی ہے، اور بہت آگے چل کے ان کے بعض اوقات بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے کھانسی میں، اور ان کے پھر جیسے جیسے اس کا سائز بڑھتا ہے تو کبھی کبھی ان کے دل کی دھڑکن بھی متاثر ہوتی ہے جو ریگولر نہیں رہتی۔ تو سانس پھولنے سے لے کے دل کی جو رفتار ہے اس میں تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ویلو جو وینٹریکل خانے سے آگے مین شریان میں خون بہاتا ہے اس میں بھی یہی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ بھی بلاک ہو سکتا ہے، اس میں بھی تنگی آ سکتی ہے، تو جس کی وجہ سے پیچھے سمٹمز ہو سکتے ہیں، اور سمٹمز سملر اسی طرح کے ہوتے ہیں، فیلئر ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے یا ان کو کیا کہتے ہیں اس میں سانس پھولنے کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری بیماری یہ ہوتی ہے کہ کچھ آگے چل کے ان ویلوز میں ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ یہ پوری طرح ایک تو کھل بھی نہیں رہے ہوتے ہیں اور پھر بند نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو خون کا بہاؤ جو واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ریگرجیٹیشن کہتے ہیں۔ تو ایک اسٹینوسس ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویلو تنگ ہو رہے ہیں، اور ایک ریگرجیٹیشن ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ویلو پیچھے لیک کر رہا ہے، اور یہ دونوں مرض جو ہیں پھر دل کے جو خانے ہوتے ہیں ان کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا بھی بر وقت ان کو جاننا، ان کی جانچ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کو شروع میں تو یہ دواؤں سے بھی ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن آگے چل کے جب ان کی شدت بڑھتی ہے تو پھر ان میں انٹرونشنل تھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب، جو ویلو کے پرابلم ہوتے ہیں اس میں انٹرونشنل تھراپی کیا کیا ہو سکتی ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ انٹرونشنل تھراپی سے میری مراد یہ تھی کہ
کچھ ویلو کی بیماری جس طرح جیسے تنگی ہے ویلو کی, تو ان کو پرکوٹینیس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, ان ویلو کو کھولا بھی جا سکتا ہے, اور آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی میں جو ایورٹک ویلو ہیں ان کو وہاں پہ امپلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے یا ریپلیسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے. اور لیکن اس سے آگے اگر کچھ جیسے بہت زیادہ ویلو لیک کرتے ہیں تو ان ویلو کی لیکیج کو جو ہے یہ اتنا جو انٹرونشن اس طرح سے نہیں کر سکتی ڈیل, تو اس صورتحال میں ان کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے ذریعے سے ان کا وہ جو ویلو ہے اگر اس میں گنجائش ہوتی ہے تو اسی ویلو کی مرمت کر دی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ویلو کی ریپیئر کر دیتے ہیں, اور وہ اس کا اپنا نیٹو ویلو ہوتا ہے, وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں خرابی اس میں خرابی کی شدت بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس صورتحال میں اس ویلو کو بدلنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے پھر ان کو پروستھیٹک ویلو ڈالنے پڑتے ہیں جو کہ عام نارمل ویلو کی طرح کام کرتے ہیں, اور ان کی شکایت اس طرح دور ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ. ہمارے پاس کافی کوشچنز آ رہے ہیں, اور اوبیسلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ آپ لوگ کوشچنز بھیجیں تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں. ایک سوال ہے کہ جو میں ڈاکٹر فرالہ سے پوچھوں گا جو ہمارے پاس آیا ہے, کہ میرے والدین کو ہارٹ پرابلم ہے, کیا میں اپنا بلڈ پریشر 30-35 سے مانیٹر کرنا شروع کر دوں, اور کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے ہارٹ پرابلمس شروع نہ ہو جائیں. ڈاکٹر فرالہ. تھینک یو ڈاکٹر یاور, بہت اچھا سوال ہے. بالکل, اگر آپ کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیزز یا ہارٹ ڈیزیزز کے رسک فیکٹرز لائک ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, کولیسٹرول کی خرابی موجود ہے, تو آپ کو بالکل یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اپنا جو روٹین مانیٹرنگ ہے, یعنی روٹین چیک اپ ہے, چاہے وہ ایئرلی ہو یا سال میں 2 دفعہ ہو, وہ کروانا شروع کر دیں, جس میں آپ بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ تو گھر پہ ہی کر سکتے ہیں اپنے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وہ مستقل بلڈ پریشر 120-125 سے زیادہ 130 یا نیچے والا بلڈ پریشر جس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ 80-90 سے زیادہ آ رہا ہے, چاہے آپ کو کوئی علامات ہو یا نہ ہو, آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ اپنی شوگر کی مانیٹرنگ, کولیسٹرول کی مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں. شوگر کی مانیٹرنگ اگین آپ گھر پہ کر سکتے ہیں, گلوکومیٹر آج کل ہر گھر میں آلموسٹ موجود ہوتا ہے. کولیسٹرول کے لیے آپ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ چیک کروائیے, اور فیملی فزیشین یا کارڈیولوجسٹ جو بھی آپ کے لیے اپروچیبل ہو, اویلیبل ہو, ان سے مل کے آپ اپنی رپورٹ ڈسکس کیجئے اور ان کے مشورے کو فالو کیجئے. کیونکہ یاد رکھیے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی بیماری کا جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے, لیکن میرے خیال میں پریونشن از بیٹر دین ڈیزیز. بیماری ہو ہی نہ تو یہ سب سے بہترین بات ہے. بہت شکریہ فرالہ. جی بالکل, میں اس پہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ 30 to 35 ایئرز انہوں نے کہا, تو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کچھ بچے 13 سال کے, 12 سال کے, ان بچوں کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. آج کل ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کھانے کا بہت رواج ہے, تو اس سے ان بچوں کا وزن بڑھتا ہے. وزن بڑھنے کے بعد ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم, جس سے ان کو ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے, ان کا کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے, اور ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے ان کا دل بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ایسے لوگ جو 30 سال کی عمر وہ پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں, پہلے بھی خیال کر سکتے ہیں, اپنے کھانے پینے کا بچے خیال کریں, اور اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں, ڈاکٹرز کے پاس آئیں, یا ہم دیکھیں گے کہ واقعی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے کہ نہیں ہائی ہے. اس میں ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ہم 24 گھنٹے کے لیے لگاتے ہیں, جسے ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ کہتے ہیں. وہ لگا کے بچے گھر چلے جاتے ہیں, تو وہ 24 گھنٹے میں بتاتا ہے کہ ان کے بلڈ پریشر کا لوڈ کتنا تھا اور اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کبھی کبھی بچے جب آفس یا کلینک میں آتے ہیں تو اسٹریس سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر شازیہ. آپ اس کے متعلق بات کر رہی ہیں تو ایک سوال ہمارے پاس بچوں کے متعلق ہی آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچوں میں کافی ہارٹ ایشوز ہوتے ہیں, تو کب ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے اگر بچوں کا ہارٹ کا ایشو ہے؟ اور میرا بھی آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ, اور مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا فرض کیجئے بچہ ہے, اس کو کانجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے, یعنی کہ پیدائشی نقص ہے, اور وہ اس کا آپریشن ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد کیا پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ سے ان کو رجوع کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل. سو 2 سوال ہیں آپ کے, میں پہلے جواب دیتی ہوں کہ کب بچے کو ہمارے پاس آنا چاہیے. تو جیسے ہی اس کی تشخیص ہوتی ہے اس کو فوراً ایک کارڈیولوجسٹ کے ساتھ ٹچ میں رہنا چاہیے, کیونکہ ہر سوراخ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپریشن کی ضرورت ہو.
کچھ سوراخ خود سے بھی بند ہو جاتے ہیں, وہ دل کے ایسے حصے میں ہوتے ہیں پردے کے کہ وہ خود سے بھی بند ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ سوراخ کسی اور وجہ سے بند ہو جاتے ہیں, جیسے دل کی بڑی شریان کا ویلو اس میں جا کے پھنس گیا, اس سے بھی بند ہو گیا, تو اس سے بھی سمٹمز ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ ادھر بڑے ویلو کو خراب کر رہا ہوگا. تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے, یا علامات جیسے میں نے کہیں کہ نیلا ہو رہا ہے, وزن نہیں بڑھ رہا اس کا, حالانکہ وہ کھانا کھا رہا ہے, سب کچھ مدر اس کے ساتھ کر رہی ہے, لیکن اس کا وزن نہیں بڑھ رہا, بار بار سینے کا انفیکشن ہو رہا ہے, ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, اس صورت میں فوراً رجوع کریں. دوسرا, ایک پیشنٹ اگر اس کے علاج ہو جاتا ہے, اس کا سرجری بھی ہو جاتی ہے, تو کچھ ایسے امراض ہیں جس میں ٹیٹرالوجی آف فیلو ہے یا جس میں ویلو کا ریپیئر ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ فالو اپ پہ رہیں گے جب تک ہم انہیں کہہ نہ دیں کہ اب آپ ہمارے پاس سے, ہم آپ کو سائن آف کر رہے ہیں. جیسے چھوٹے پردے میں سوراخ ہے, جن کو ہم اپنی زبان میں ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹس کہتے ہیں, دل کے باہر شریان کھلی ہوئی ہے, پی ڈی اے جسے ہم کہتے ہیں جو بند ہو گئی, اس میں پھر فالو اپس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں وہ ہمارے ساتھ فالو اپ پر رہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ. ایک اور سوال ہے جو آپ سے ہی میرا خیال ہے بہتر ہے کہ ہم پوچھیں کہ یہ جو ینگر فزیکلی فٹ لڑکے اور لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, کیا ان کو پریشانی ہونی چاہیے اپنے ہارٹ کے متعلق؟ بالکل, جو فٹ بچے ہیں ان کو تو ایز سچ کوئی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں. اگر ان کا بی ایم آئی بڑھ رہا ہے, وہ اوبیس ہو رہے ہیں, یا اگر ان کے ہاں فیملی ہسٹری ہے ہائپر ٹینشن کی, تو پھر ان کو پہلے ہمیں دکھانا چاہیے. لیکن اگر فٹ ہیں بالکل اور کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر تو ان کو ہمارے پاس یعنی بچوں کے دل کے ڈاکٹر کے پاس آنے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے. اس میں بس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ینگ بچے اور بچیوں میں ایک پرابلم ہے جو بہت ہی زیادہ ریکگنائز نہیں ہے اسپیشلی ہماری کنٹری میں, وہ ہے انہیریٹڈ ہارٹ ڈیزیز, یعنی کہ ایسی بیماریاں جو فیملیز میں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں. بالکل. اور اس میں ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کی فیملی میں کوئی ینگ ڈیتھس ہیں, یعنی کہ ینگ ایج میں کوئی بھی ایسی ڈیتھس جن کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اور وہ سڈنلی واقع ہوئی ہیں, یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے. تو ایسی فیملیز کو میرا خیال ہے کہ ان کو پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ اور ایسے ڈاکٹرز جن کو دل کی دھڑکن کے اسپیشلسٹ جو ہیں, جو الیکٹروفزیولوجسٹ ہیں, ان کے پاس ضرور ملنا چاہیے, کیونکہ ایسے انسیڈنٹس ہمارے پاس کافی پیشنٹ کی فیملیز کے آتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کی ڈراؤننگ میں ڈیتھ ہو گئی سڈنلی, جبکہ وہ بہت اچھا سوئمر تھا. اسی طرح کسی پیشنٹ کی بیٹھے بیٹھے سڈنلی کولیپس ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو ان کی فیملیز میں ضرورت ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایسی بیماریاں جو فیملیز میں منتقل ہوتی ہیں یا جینیٹک پرابلمز ہوتی ہیں وہ ان بچوں کو ہو سکتی ہیں. بالکل آئی اگری. جیسے لیس دین 30 ایئرز ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی خاندان میں لیس دین 30 ایئرز سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوئی ہے یا سڈن ڈیتھس ہوئی ہیں, اس صورت میں جیسے ڈاکٹر یاور نے کہا کہ ان میں دل کے تاروں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دل کی کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, دل کے اسٹرکچر کی بیماری ہو سکتی ہے, دل کی مسلز کی بیماری ہو سکتی ہے, یا دل کے تار یا جس کو ہم کنڈکشن سسٹم کہتے ہیں اس کی بیماری ہو سکتی ہے. تو لانگ QT کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ایسے ہو سکتا ہے. تو اس میں اگر سڈن کارڈیک ڈیتھ لیس دین 30, 35 یا ینگ ایج میں اگر سڈن کارڈیک ڈیتھ کی ہسٹری ہے تو ضرور جیسے ڈاکٹر یاور نے کہا کہ وہ رجوع کریں ہم سے. بہت شکریہ شازیہ. اب میں شہروز سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. شہروز, ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے لاہور سے اور وہ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فرام AKU. آپ کے پاس کوئی فیسلٹی ہے تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے ذرا. شیور, تھینک یو ڈاکٹر یاور. ڈیفینیٹلی جو قریب میں پیشنٹ رہتے ہیں, سٹی کے اندر ہی رہتے ہیں, تو ہمارے پاس فیس ٹو فیس فیسلٹی ہے. کلینک میں آپ بے شک کلینک میں آ کے دکھا سکتے ہیں, بٹ ان دس کیس جو آپ نے بتایا لاہور سے ہے, دور ہے, بٹ دے جسٹ وانٹ کہ وہ یہاں پر ڈاکٹر سے رجوع کرے, تو ہمارے پاس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ٹیلی کلینک کی فیسلٹی اسٹارٹ کی گئی ہے, وچ از بہت جو کامیاب ایک پورا پروجیکٹ ہے, جس میں صرف کال کرنا ہے. آپ لوگوں کے پاس وہ نمبرز ہوتے ہیں کلینک کے, صرف کلینک کال کرنی ہے اور وہاں سے ریسیپشنسٹ آپ سے آپ کو پورا ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے کس طرح سے آپ وہاں پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہاں پر ڈاکٹر کے ساتھ وائس میڈیا بات کر سکتے ہیں.
اور یہ زوم کلینکس ہوتی ہے, واٹس ایپ کلینک ہوتی ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے تمام مسائل اس میں ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں, جس میں ڈاکٹرز, نرسز, ٹیم پوری بیٹھتی ہے اور آپ سے ایک ایک چیز کیس ٹو کیس ون انڈیویجولی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹائملی اس کو کام کر دیا جائے اس کے اوپر. الانگ ود دیٹ اس کے ساتھ ہمارے پاس آن لائن جو ہم پرسکرپشن کی بات کرتے ہیں, آپ کو میڈیسنس مل سکتی ہے, تمام چیزیں, ڈاکیومنٹیشنس آپ کو مل سکتے ہیں, یہ تمام فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. الانگ ایک اور بھی چیز فردر مور میں ایڈ کروں کہ ہوم ہیلتھ کیئر کلینک ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس تمام ڈائگنوسٹک چیزیں بھی ہوتی ہے, لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, گھر پر آ کر ڈاکٹرز کی فیسلٹی, نرسز کی فیسلٹی, ریڈیولوجی, فزیو تھراپسٹ, یہ تمام فیسلٹی بھی ہوتی ہے. تو اگر سٹی میں ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے تو بے شک آپ ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا جو ہاسپٹل کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے, جو 1119119111 ہے, اور اس پر آپ باقاعدہ کال کریں اور آپ کو جلد از جلد کلینک کی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے گی. تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ شاروخ. اب میں ڈاکٹر بدر سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ کتنا ضروری ہے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, اسپیشلی ایسے پیشنٹ جن کو ہارٹ اٹیک ہے, وہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچیں, یہ کتنا ضروری ہے ڈاکٹر بدر؟ تھینک یو ڈاکٹر یاور. جس طرح سے آپ نے یہ ایک بات سنی ہوگی وچ از ویری ٹرو کہ ٹائم از مسل, کہ وقت بہت ہی قیمتی ہے. اگر جس طرح ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں, اور اگر کوئی پرانا پیشنٹ ہے ہارٹ کا اور اس کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے اگر کبھی کوئی انجینا یا ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو اس کی کیا علامات تھیں, اور یا کوئی فرسٹ ٹائم جس کو ہو رہا ہے اور یہ شبہ بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ اس طرح کا شدید درد جو آپ نے شروع میں ڈسکرپشن دی تھی کہ سینٹرل چیسٹ پین اور مور دین 15 منٹس, اس کے ساتھ دوسری علامات, تو یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو کہ وقت پہ پہنچیں, جلد سے جلد پہنچیں. اس کے لیے چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو, جس کا مطلب ہے کہ ایمبولینس کے ذریعے پہنچیں, یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ اپنے ایسے ہاسپٹل میں پہنچنے کی کوشش کریں جہاں ان کا بر وقت اور مکمل علاج ہو سکے. تو کیونکہ اگر یہ وقت پہ نہیں پہنچیں گے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں, جس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ یہ درد اور یہ اٹیک جان لیوا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر دیر سے پہنچتے ہیں تو وہ وقت کے اوپر اگر ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تو ہارٹ کے مزید ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور وہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ دوائیں اور مختلف قسم کے علاج کرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے اور اس کے اوپر زندگی گزرتی ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت سے مطلب جتنا جلدی ہو سکے پہنچیں. اور ایمرجنسی کے اندر ہم اگر بات کرتے ہیں آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کی ایمرجنسی جو 24/7 ہے, اس کے اندر ایک سیپریٹ ایریا ڈیزگنیٹڈ ہے جسے ہم کارڈیک بے یا کارڈیک ایمرجنسی کہتے ہیں. اس وقت فوری طور پہ مریض کا جو اس علامات کے ساتھ آتے ہیں ان کا ECG ہونا, ان کو ٹریٹمنٹ دینا, کارڈیولوجی کی ٹیم موجود ہے, اس کو ان کو وقتی طور پہ انوالو کرنا یا ٹائملی انوالو کرنا, اور جو اس کی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور جس پہ انڈیکیشن ہوتی ہے جس میں آپ اس کو اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں, وہ فوری طور کے اوپر ان کو اینجیوپلاسٹی کے لیے لے جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر بدر. اب میں یہ بھی بتاتے چلوں اس کے متعلق کہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل جو ہے وہ پاکستان کا واحد اکیڈمک میڈیکل سینٹر ہے جو JCIA ایکریڈیٹڈ ہے, اور ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ ورلڈ کلاس فیسلٹیز ہیں, جس میں دل کی بیماریوں کے متعلق ہر طرح کی یہاں پہ کیئر اویلیبل ہے. ایک اور چیز جو عموماً ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کاسٹ کے متعلق, تو دیکھیں جو کاسٹ ہے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں وہ ورلڈ کلاس کیئر کی ہے, اور دوسرے جو بھی پیشنٹس نان افورڈنگ ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہاں زکوٰۃ اور ڈونیشن سے ہیلپ موجود ہے. اور یہ جو ہاسپٹل یہ منی جو اسپینڈ کر رہا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور کمی نہیں ہوئی ہے. اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل جیسے ہم نے کہا کہ ایک ناٹ فار پروفٹ ہاسپٹل ہے, سو یہاں کی جو کیئر ہے اس میں اسپیشلی جو نان افورڈنگ پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی فیسلٹیز موجود ہیں. بالکل, میں اس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے جو دل کے امراض ہیں ان میں جو سرجریز ہوتی ہیں وہ کافی کاسٹلی ہوتی ہیں.
کراچی میں صرف 2 جگہ پہ سرجریز آفر ہو رہی ہیں پرائیویٹ سیٹ اپ میں، اور پبلک سیٹ اپ میں NICVD میں ہیں. تو جیسے کہ ڈاکٹر یاور نے کہا کہ ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں نان افورڈنگ پیشنٹس کو. ہمارے پاس ویلفیئر، بہبود، اس کے علاوہ ایک CHD فنڈ، کانجنیٹل ہارٹ ڈیزیز کا فنڈ ہے جو ہم لوگوں نے اپنی محنت سے بھی جمع کیا ہوا ہے لوگوں سے، اور اس پہ ہم ہیلپ کرتے ہیں ان بچوں کی جتنی ممکن ہو سکے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک سوال جس کا جواب میرا خیال ہے مجھے دینا چاہیے بینگ این الیکٹروفیزیولوجسٹ، وہ یہ ہے کہ ہارٹ پلپیٹیشن ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں سڈنلی رات میں، یہ کسی ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہے. تو بالکل اگر دھڑکن ایک دم سے تیز ہو رہی ہے بغیر کسی وجہ کے، یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ جاتی ہے اور وہ پہ کنٹرول نہیں ہو پاتی، تو ہارٹ کے ایشوز ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں. ایک بات جو سمجھنے کی ہے اور جو ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو ہارٹ ریٹ ہے کسی کا وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا. جب ہم بیٹھے ہیں تو ہارٹ ریٹ ہمارا لو ہے، جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا. اوبیسلی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہارٹ ریٹ ہمارا لو ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن سڈنلی یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا ہارٹ ڈیزیز کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور ایسے پیشنٹس جن کو یہ پرابلم ہے ان کو جلد از جلد ہارٹ ردم اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اس کے کیوریٹو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں. دوسری ایک اور سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ نے سوال کیا کہ میری عمر 26 سال ہے اور مجھے سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا ڈائگنوز ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب میں پریگنینسی کی طرف جاؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اگر آپ کو سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا ڈائگنوز ہوا ہے اور اب آپ پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا کی ٹریٹمنٹ، جسے ہم ایبلیشن پروسیجر کہتے ہیں، وہ کروا لیجئے پریگنینسی سے پہلے. کیونکہ انفارچونیٹلی جب پیشنٹس پریگننٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے دوران کیوریٹو پروسیجر کرنا جو کارڈک ایبلیشن پروسیجر ہے وہ کافی مشکل ہے، جس میں بچے کو بھی جو خطرہ ہے وہ بھی لاحق ہو سکتا ہے اور مدر بھی اس سے افیکٹڈ ہو سکتی ہیں. اور یہ کیوریٹو پروسیجرز ہیں جو بہت آرام سے ودن کپل آف آورس کے یہ پروسیجرز ہیں جو جلد از جلد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ضروری ہے کہ اس میں آپ جلد از جلد اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں، اور اسپیشلی پریگنینسی سے پہلے، کیونکہ پریگنینسی کے دوران یہ مسائل بڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی بیکاز اٹس اباؤٹ دا پریگنینسی ان دا وومن ہارٹ ڈیزیز. سو خواتین کو میرا یہ مشورہ ہے جن کو تھوڑا سا بھی شک ہے یا ڈائگنوزڈ ہیں کسی بھی ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں، اینڈ آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی یقین کرنا ہو، یا یہ جاننا ہو کہ آیا مجھے پریگنینسی کرنی چاہیے یا نہیں، یا یہ پریگنینسی کرنے سے مدر کی اپنی صحت پہ یا اس کے ہونے والے بچے کی صحت پہ کیا اثرات ہوں گے. تو جسے ڈاکٹر یاور نے کہا کہ آپ کو پریگنینسی سے پہلے اس کی پلاننگ کرنا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ پریگنینسی کے دوران بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سیویرٹی میں شدت میں بڑھ بھی جاتی ہیں، ان کا علاج کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو مدر کے لیے تو فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن وہ بچے کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے پروسیجرز بھی ہوتے ہیں کارڈیک کے جس میں آپ کو ریڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو خواتین کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کو دل کی بیماری ہے، چاہے وہ پیدائشی ہو یا اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد ہوئی ہو بیکاز آف دا رسک فیکٹرز، چھپائیں نہیں، اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں، چاہے وہ ڈاکٹر آپ کے کارڈیالوجسٹ ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر آپ کے گائنیکالوجسٹ ہوں یا آپ کے فزیشین ہوں، ان سے شیئر کریں تاکہ پریگننٹ ہونے سے پہلے اس چیز کی تشخیص اور اس کی رسک اسٹریٹیفیکیشن ہونا بہت لازم ہے. یہ ماں اور جو آپ کا ہونے والا بیبی ہے اس دونوں کی صحت کے لیے اور ایک اچھے آؤٹ کم کے لیے بہت اہم بات ہے. بہت شکریہ فرالہ. اب میں ڈاکٹر شہاب سے، ہمارے پاس 2 سوال ہیں ڈاکٹر شہاب ہارٹ سرجری سے متعلق. پہلا سوال یہ ہے کہ ہارٹ سرجری 2 سال پہلے ہوئی ہے میری، ایک خاتون ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ میری ہارٹ سرجری 2 سال پہلے ہوئی ہے، ہارٹ ویلو میرا چینج ہوا ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں کنسیو کر سکتی ہوں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ جو ویلو تبدیل کیے جاتے ہیں
ان ویلو کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک ویلو وہ ہوتا ہے جو کہ ٹیشو ویلو ہوتا ہے, جس میں کچھ عرصے کے لیے ان کو خون پتلا کرنے کی دوا دی جاتی ہے, اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس میں تو وہ اپنے بالکل نارمل طریقے سے اپنا وہ کنسیو کر سکتے ہیں اور اپنا سیدھے یعنی پروسیڈ کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسرا قسم کا ویلو ہوتا ہے جس کو میٹیلک ویلو کہتے ہیں یا میکینیکل ویلو کہلاتا ہے. اس ویلو میں تاحیات خون پتلا کرنے کی دوا کھانی پڑتی ہے, جسے وارفرین کہتے ہیں, اور اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ خون کو پتلا رکھنا پڑتا ہے. اس کی ایک مقدار ہوتی ہے کہ کتنا پتلا رکھنا ہے. اس صورتحال میں بیبی کو یا کنسیو کرنے میں بچے میں پیدائشی نقص اور اس طرح کے اور مس کیریج ہونے کے ڈر ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی بہت احتیاطی تدابیر کے ساتھ پریگننسی کی جا سکتی ہے. اس دواؤں کو, جو وارفرین دوا ہے, اس دوا کو دوسری جو خون پتلا کرنے کی دوا ہیں جو عام طور پہ انجیکشن کے فارم میں ہوتی ہیں, ان میں سوئچ کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص پیریڈ میں ان کو یوز کر کے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں جن کو کسی ماہر قلب جیسے ان کی نگرانی میں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ڈاکٹر فرحالہ اس پہ تھوڑا سا, کیونکہ خواتین کا سلسلہ ہے, تو بہتر بتا سکیں گے. ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر شہاب نے بہت اچھا بتایا کہ جو بائیوپرسٹیٹک ویلو ہے, یعنی وہ ویلو جس کو ہم ٹیشو ویلو کہتے ہیں عام طور پہ, اس میں تو ایک خاص مدت کے بعد آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ ایسی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو کہ پریگننسی میں آپ کے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہوں. لیکن وہ خواتین جو کہ میٹیلک ویلو جن کا لگا ہے اور اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے اپنے پہلے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ آپ کو پریگننسی کرنے سے پہلے ہی اپنے ڈاکٹر سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ مجھے میری پریگننسی کس طریقے سے کمپلیٹ ہوگی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو میٹیلک ویلو کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ہائی رسک پریگننسیز کہلاتی ہیں, دو وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ پریگننسی میں عام طور پہ خون گاڑھا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک, فالج اور جسم کے کسی بھی حصے میں خون جمنے کی رسک بڑھ جاتا ہے. تو آپ کا جو ویلو لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اگر خون جم گیا تو ویلو اچانک سے بند ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے خون پتلا کرنے کی دوائی جو آپ عام صورت میں مثال کے طور پہ ایک کم ڈوز میں لے رہے ہیں, تو پریگننسی میں اس کا ڈوز ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. انجیکشن کی فارم میں آپ کو ان دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہر مہینے آپ کو اپنے کارڈیالوجسٹ سے رجوع کرنا ہوتا ہے. آپ کو ایکو کروانا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا جو ویلو وہ پریگننسی میں خراب نہیں ہو رہا. اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے اسپیشلسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کی جو آبسٹریٹیشن یعنی جو آپ کو اور آپ کے بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں ڈاکٹر, اس کے ساتھ آپ کو ایک ایکسپرٹ کارڈیالوجسٹ جو کہ پریگننسی اور اس سے ریلیٹڈ جو وومن کے ایشوز ہوتے ہیں ہارٹ ریلیٹڈ, ان کو دیکھیں. ہمارے پاس آخان ہاسپٹل میں جو ہماری کارڈیالوجی کی ٹیم ہے, وی سی دیز پیشنٹس, ہم دیکھتے ہیں, ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. سو یہاں پہ یہ کہنے کا جو میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی خواتین کا علاج کسی چھوٹے سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا جہاں پہ ایک اچھے کارڈیالوجسٹ کی سہولت موجود نہ ہو. شکریہ ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ سے یہ کہ بائی پاس سرجری کے بعد جو ہیں وہ کتنے ٹائم بعد چیک کرانا چاہیے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بائی پاس سرجری کے بعد ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے پلیز. یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ بہت سارے مریضوں کے دل میں ہوتا ہے کہ جب آپریشن کرا لیا تو اب سب چیزیں ٹھیک رہیں گی. تو ایوریج جو ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جو بائی پاس کراتے ہیں تو 10 سال لائف ہے, کیونکہ جو اس میں جو آپ کنڈیوٹ استعمال کرتے ہیں, جو شریان جسم سے اپنی نکال کے یوز کرتے ہیں ایز اے بائی پاس, تو بیماری اپنی جگہ موجود رہتی ہے. تو بیماری ختم نہیں ہوتی, آپ ان کو صرف بائی پاس کرتے ہیں دوسری نالیوں کے ذریعے سے. تو جو پروسیس پہلے نالیوں میں ہوا ہوتا ہے وہ ان نالیوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنے ساتھ رکھیں. احتیاطی تدابیر سے مراد یہ ہے کہ جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے, جو دل کی شریان کی بیماری ہونے کے, وہ رسک فیکٹر کنٹرول کرنے ہوتے ہیں, جس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ کنٹرول نہیں ہو سکتے. جیسے ڈائبٹیز کنٹرول کرنی ہے, بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے, اپنی غذائی احتیاط کرنی ہے, لائف اسٹائل کو آپ نے چینج کرنا ہے. اور ان سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر ہم کسی
پانی کا جو پائپ ہوتا ہے اس میں اگر آپ سمندر کا پانی ڈالیں گے تو زنگ جلدی لگتا ہے، دریا کا پانی چلائیں تو زنگ دیر سے لگتا ہے، پائپ زیادہ لمبے چلتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ساری احتیاطی تدابیر کریں گے تو یہ دیر تک چلیں گے. لیکن یہ بیماری کا پروسیس ان نالیوں میں بھی ہو سکتا ہے جو نہیں ہیں، تو یہ آگے چل کے یہ ان میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیریں اور دوائیں جاری رکھنا پڑتی ہیں. جہاں تک دکھانے کا تعلق ہے آپریشن کے بعد سے، تو یہ کنٹینیوس، کیونکہ بیماری کا پروسیس ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، تو اس میں آپ کو کنٹینیوس سرویلنس میں رہنا پڑتا ہے. شروع میں تو یہ ہوتا ہے سرجری کے شروع کے ایام میں تو آپ کو اپنے جو سرجن ہیں انہی کو دکھانا پڑتا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں، جس میں کچھ 1-2 ہفتے لگتے ہیں. اس کے بعد جو سینے کی ہڈی جڑنے کا عمل ہے جس میں کوئی 6 ہفتے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک اپنے فزیشین جو کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو مستقلاً دکھانا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کے ان رسک فیکٹرز پہ نظر رکھ سکیں، بلڈ پریشر پہ، آپ کی دواؤں کو ایڈجسٹ کر سکیں، آپ کی شوگر کو، اور ان سب کچھ چیزوں کو دیکھتے رہیں. تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے، لیکن اس کی فریکوینسی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے. شروع میں آپ ہفتوں میں دکھاتے ہیں، پھر مہینوں میں دکھاتے ہیں، پھر 6 منتھلی اور پھر سالانہ طور پہ دکھاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں اپنی نرس مینیجر شہروز سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ شہروز، ایک سوال یہ ہے کہ میرے فادر ہارٹ اٹیک سے ریکور ہوئے ہیں، وہ کیسے ایکٹیو ہو سکتے ہیں مزید اپنی زندگی میں، اور آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن اور کیئر کے متعلق؟ تھینک یو. ڈیفینیٹلی جب ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، سرجریز ہو رہی ہوتی ہے، یا میڈیکلی وہ ٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو اس دوران جو آغا خان ہاسپٹل کا جو اپنا ایک معیار ہے اس کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر نرس اور ڈاکٹرز جو ہے وہ اس بارے میں کوالیفائڈ ہے کہ پیشنٹ کو، فیملی کو باقاعدہ کس طرح سے آگے اپنی لائف چلانی ہے، کس طرح سے ریہیب کرنا ہے، اس کی ٹریننگز دی جائے، اس کا ڈسچارج ٹیچنگ دی جائے. تو وہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں مریضوں کے، فیملیز کے دل میں کہ ہم یہ پوچھیں کس طرح سے ہمیں آگے چلنا ہے، ہم سیڑھیاں کب اتر سکتے ہیں، چڑھ سکتے ہیں، ہمیں لائف سٹائل کب چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہم آفس جا سکتے ہیں، ہم ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، اسپیشلی سرجری کو لینے کے بعد ہم کس طرح سے اپنے سوچرز کا دھیان رکھ سکتے ہیں، ایکسرسائز کب کرنی ہے اور ہیوی ایکسرسائز کب کرنی ہے. تو بہت سارے کویشچنس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ نرسز اور ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ جو اس کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے ڈسچارج ٹیچنگ کے حوالے سے. along with that آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہماری کارڈیک سروس کے اندر ایک اور فیچر بھی ایڈ ہے جو بہت کامیاب ہے، جو ڈسچارج ٹیچنگ کے حوالے سے ہے. جو ڈسچارج نرس ہے، ہیلپ لائن نرس ہے، وہ آپ کو جب بھی مریض کوئی بھی ڈسچارج ہوتا ہے یہاں پر تو ود ان 24 آورز ایک کال جاتی ہے کہ ایوری تھنگ از فائن، سب صحیح چل رہا ہے. کچھ کویسچنز ہے، ان کو نمبر بھی دیے جاتے ہیں ہیلپ لائن کے ڈسچارج نرس کے نمبر کے ساتھ کہ اگر کوئی بھی کویسچن ہے اس کے پاس ایکٹیویٹی کو لے کے، ڈائٹ کو لے کے، فالو اپ کو لے کر، یہ احتیاط کرنی ہے، وہ احتیاط، جو بھی ذہن میں کویسچنز ہیں تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہ آگے جن کے سوالات وہ دے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ دے دیتی ہیں. جن کے سوالات ان کو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر سے پرٹیکولر اسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دینے ہیں تو وہ وہاں پر بھی دیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس چلتا ہے. مریض، بہت سارے ایسے مریض ہیں جو 3-3 4-4 مہینے ہو گئے ڈسچارج ہو چکے ہیں بٹ اسٹل ان کو کوئی کوئری ہوتی ہے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کوئی نیا سوال آتا ہے تو وہ ان کو پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. بہت شکریہ شہروز. بہت ضروری ہے کہ کارڈک ریہیبلیٹیشن ہارٹ اٹیک کے بعد ریگولرلی ہو تاکہ وہ پیشنٹ اپنی زندگی میں واپس آ سکیں. اب میں ڈاکٹر بدر سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر بدر، ہمارے پاس عموماً یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ انگزائٹی اٹیک اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہے، اور یا فرض کیجئے کسی کو پیشنٹ جو ہیں وہ گھبراہٹ کے ساتھ کبھی کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو گیسٹرک پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاور. کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اوور لیپ کرتی ہیں، اور کبھی جب اس طرح کے مریض ایمرجنسی میں آتے ہیں تو ایمرجنسی میڈیسن کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی مریض دیکھیں اس طرح کے علامات کے ساتھ تو جو آرگینک کاز ہے، یعنی کہ جو ٹرو کاز ہے، پہلے آپ اس کو رول آؤٹ کریں، اس کی تشخیص کریں کہ واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ جو پیشنٹ پرسیو کر رہا ہے وہی علامات ہیں، یا پھر آپ اس کو ڈائریکٹلی لیبل کر دیں کہ یہ پیشنٹ اینکشس ہے. مختلف طریقے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ خان کی جو ایمرجنسی ہے 24/7 یہاں پہ ماہر جو فزیشین ہے ایمرجنسی ٹرینڈ، ان کی کوریج ہوتی ہے، فیکلٹی کی کوریج ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو مریض آتے ہیں اس میں ان کی سب سے پہلے جو ہسٹری اور ایگزامینیشن کی بیسس پہ کچھ ایسی ہسٹری ہوتی ہے کہ جس میں
صرف آپ جب ان کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے رسک فیکٹرز ہیں کہ جس میں آپ بتا سکتے ہیں کلیئر کٹ کہ یہ اینکشس ہیں, کوئی پینک اٹیک ہے. اس کے باوجود کچھ ایسے اوور لیپ سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں مریض جس میں آپ کو فیملی ہسٹری, رسک فیکٹرز, ان کے اپنے خود ذاتی رسک فیکٹر جس میں ان کا لائف سٹائل ہے, ان کی جاب کی اسٹریسرز ہیں, یا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, یا ان کی فیملیل اس طرح ہسٹری ہے. تو اس میں آپ کو مختلف ٹیسٹ کر کے, اور اگر کہیں پہ بھی ڈاؤٹ ہو تو کارڈیولوجی کی ٹیم کو انوالو کر کے اگر ضرورت ہے تو اس کا وہیں پہ ٹیسٹ ہو یا ان کو ایڈمٹ کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے. اور اگر کلیئر کٹ ہو جاتی ہیں چیزیں تو پھر آپ ان کو وہیں سے جو اسپیسیفک یا ان کے اپروپریٹ فزیشین ہیں ان کی طرف ان کو فالو اپ دے دیا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر بدر. اب یہ سوال میرا خیال ہے بہت ڈاکٹر فرحالہ اور ڈاکٹر شازیہ سے ہمارے پوچھ کے لیے یہ سوال ہے کہ فیملی ہسٹری ہے اگر ہارٹ پرابلم کی, اور پریگننٹ مدر جو ہیں وہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں, تو بچوں میں اس کے منتقل ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی کیا کچھ ٹیسٹ اویلیبل ہیں جن کے ذریعے ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو پہلے میں ڈاکٹر شازیہ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بات کیجیے, اور پھر ڈاکٹر فرحالہ. تھینک یو ڈاکٹر یاور. تو بالکل اگر مدر کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پریولنس ہے ہارٹ ڈیزیز کی وہ ہے کہ ہر 1000 میں سے جیسے 8 بچے اس طرح ہو رہا ہے. لیکن اگر پچھلے کسی بچے کو یعنی فیملی میں ہسٹری ہے کہ اس کو پہلے ہارٹ ڈیزیز تھی یا مدر خود کو ہارٹ ڈیزیز تھی, ایسی ہارٹ ڈیزیز جو پیدائشی, دیکھیں بچوں کی اور بڑوں کی دل کی بیماریاں بہت مختلف ہیں. بڑوں کو جو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ شریانوں کی دل کی بیماری ہوتی ہے یا ویلو کی, جیسے ڈاکٹر شاہ آپ نے بتایا. بچوں کو دل کی بیماری جو ہوتی ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے, یعنی پیدائشی ان کا جب دل بن رہا ہوتا ہے اس میں کوئی نقص رہ جاتا ہے, اور وہ مدر کو بھی ہو سکتا ہے. اگر مدر کو ایسی کوئی پیدائشی بیماری تھی تو اس کا بچے میں ٹرانسفر ہونے کا رسک اندازاً 3.5 سے 4% ہے. اور ان ایڈیشن اگر اس کے کسی اور بچے کو یہ بیماری ہے تو وہ رسک بڑھ جاتا ہے. اور اگر فادر کو دل کی بیماری تھی تو ان کا بھی رسک اراؤنڈ 5 to 6% ہے. اب رہا یہ سوال کہ کیا ہم مدر جب پریگننٹ ہے تو اس صورت میں پتہ کر سکتے ہیں کہ بچے کے دل میں کوئی پرابلم ہے؟ بالکل ہم پتہ کر سکتے ہیں. ہمارے آغا خان میں یہ سہولت موجود ہے. ہم ایسی مدرز کا فیٹل ایکو, یعنی جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہم اس کے دل کا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے. اب کن مدرز کو, کن پریگننٹ مدرز کو یہ فیٹل ایکو کرانا چاہیے؟ ان مدرز کو جن کو بچپن میں دل کی بیماری تھی, یا ان کے ہسبینڈس کو بچپن میں دل کی بیماری تھی, یا ان کی فیملی میں بچپن میں دل کی بیماری کی ہسٹری ہے, یا وہ مدرز جن کو ڈائبٹیز ہے, ان کو کوئی انفیکشن ہوئے ہیں. ڈائبٹیز یعنی ایک پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے, ایک اس سے پہلے ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو پہلے سے اگر ڈائبٹیز ہے ان کو تو پھر ان مدرز کو اپنا فیٹل ایکو کرانا چاہیے. 20 to 22 ویکس کے اوپر ہم یہ فیٹل ایکو کرتے ہیں اور پورا دل اس میں پتہ چل جاتا ہے. دل جسم کا پہلا آرگن ہوتا ہے جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو 16 ویکس تک دل کی بناوٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس میں اگر ہم 20 ویکس پہ بولتے ہیں کہ دل ٹھیک ہے تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. کچھ ایسی مدرز جن کو ایس ایل ای ہوتا ہے, ان مدرز کو بچوں میں ان کے بچوں کے دل کے تار یا کنڈکشن سسٹم خرابی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, یعنی ان کو ہارٹ بلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. سو ایسی مدرز کو بھی اپنا فیٹل ایکو کرانا چاہیے. ان کا پھر ہم فیٹل ایکو 30 ویکس تک کرتے ہیں, کیونکہ جو دل کے تار ہوتے ہیں وہ 30 ویکس تک میچیور ہوتے ہیں. تو پھر ہم ان کو بلا کر اسے دیکھتے ہیں اور ان کا پھر ہم ایکو کر کے بتاتے ہیں. اب ڈاکٹر فرحالہ پلیز بتائیے, پریگنینسی کے دوران اگر کسی پریگننٹ مدر کو ہارٹ پرابلم ہے تو وہ کیسے ڈائگنوز ہو سکتی ہے؟ بالکل, ڈاکٹر شازیہ نے جو بائی برتھ مدر کو ڈیزیز ان کی تو بہت اچھی روشنی ڈالی. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی ان بیماریوں کے بارے میں جو مدرس کو اکوائرڈ ہوتی ہیں. اکوائرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پریگننسی کے دوران یا پریگننسی سے پہلے کوئی دل کی ایسی تکلیف ہو جو کہ بائی برتھ موجود نہیں تھی. عام طور پہ یہ بیماریاں ہارٹ اٹیک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. پریگننسی کے دوران خاص طور پہ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں, یعنی جو آپ کے آخر کے 3 مہینے ہوتے ہیں, ان میں ایک خاص طرح کا ہارٹ اٹیک جس کو ہم کارنری آرٹری ڈیسیکشن کہتے ہیں, جس میں آپ کے دل کی شریان پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. کچھ خواتین میں, یعنی اس کا رسک ویسے تو 1% سے بھی کم ہے, لیکن یہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے.
تو اس طرح کا ہارٹ اٹیک، یا اگر ان خواتین کو پہلی پریگننسی میں یا پہلے سے ہی میٹابولک سنڈروم کی وجہ سے ان کی چائلڈہڈ میں اگر ان کی ڈائٹری ہیبٹس، ان کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اب وین دے آر ایٹ ریپروڈکٹیو ایج یعنی 25 سال 30 سال اور ان کو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کولیسٹرول کی خرابی ہے، تو ان کو دل کی بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے. یہ بیماریاں عام طور پہ بچے میں تو منتقل نہیں ہوتی ہیں پریگننسی کے دوران. یہ مدرز کے لیے رسک فیکٹرز ہیں، مدر کی پریگننسی کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات بچے پہ آ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو نیو ریسرچز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ خواتین جن کو ہائی بلڈ پریشر پریگننسی کی وجہ سے، شوگر پریگننسی کی وجہ سے، یا کوئی یہ ساری علامات، یا دل کے پٹھوں کا متاثر ہونا پریگننسی کی وجہ سے ہوا ہے، تو ان کو آگے چل کے دل کے امراض ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ایسی خواتین کو، ان میں بھی ارلی ایج سے دل کی بیماریاں ہونے کا خدشہ رہتا ہے. تو ان کی ارلی ایج سے اسکریننگ بہت ضروری ہے پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کے ذریعے. بہت شکریہ فرحان. ایک کوشچن جو کافی ریگولرلی ہم سے آسک کیا جا رہا ہے کہ کیا ہر پیشنٹ کو، ہر شخص کو اسکریننگ کی ضرورت ہے ہارٹ کے لیے، اور دوسرا کہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہارٹ اسکریننگ کے لیے ضروری ہیں. تو دیکھیے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے مرد اور 45 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو سال میں ایک دفعہ اپنے کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، بلڈ پریشر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور ان کو اپنی ڈائبٹیز کا چیک کرانا چاہیے. یہ ریکمینڈڈ ہے، جو دنیا کی تمام سوسائٹیز، اس کارڈک سوسائٹیز اس پہ ایگری کرتی ہیں کہ سارے پیشنٹس کو، سارے لوگوں کو ایج 40 کے بعد مرد اور 45 کے بعد فیمیلز کو اسکریننگ کرانی چاہیے. جن لوگوں کو فیملی ہسٹری ہے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کی، ایسے پیشنٹ جن کو ہارٹ اٹیک 45 سال سے جلدی ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسکریننگ جلد کرائیں. دوسری بات میں ان دونوں ڈاکٹر شازیہ اور ڈاکٹر فرحانہ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسموکنگ انفارچونیٹلی بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے، اور ایون پریگننٹ مدرز میں بھی اس کے کافی ہم دیکھ رہے ہیں. اور پریگننٹ مدرز اوبیسلی اگر اسموکنگ کریں گی تو وہ صرف ان کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے خطرناک نہیں ہے، بچے کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی خطرناک ہے. ایک سوال ڈاکٹر شہاب سے میں پوچھوں گا کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کی جائے اگر میری آرٹریز یعنی کہ شریانیں بند ہیں، اور میرے آپشنز کیا ہیں سرجری کے ساتھ ساتھ. ڈاکٹر صاحب. ہاں، یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً آپشن ہوتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب ان کا جو کورونری اینجیوگرافی ہوئی ہے اس پہ ان شریانوں میں جو تنگی ہے اس کی نوعیت کس قسم کی ہے. کبھی کبھار اینجو ہوتا ہے تو اس پہ شریانی کی نوعیت بالکل معمولی ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں تو صرف دواؤں سے ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. جو دوائیں اصل میں وہ یہ کام کرتی ہیں کہ دل کا جو کام ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کی خون کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جو بڑھتی ہے اس کو وہ روکے رکھتی ہے، تو جس سے ان کی شکایتیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. دوسری صورتحال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں شریانوں کی تنگی میں زیادہ بڑھاؤ آتا ہے اور ان کی شکایتیں بڑھتی ہیں تو اس صورت میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اگر وہ دواؤں سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. پہلی صورتحال تو یہی ہے کہ دواؤں کو میکسیمم لے جانا چاہیے، لیکن اگر دواؤں سے نہیں ہو رہی ہے اور ان کی نوعیت ایسی ہے کسی ایک خاص شریان میں ہے، تو دوسرا علاج جو دوسرے سٹیج کا علاج ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اینجیوپلاسٹی یا اسٹینٹنگ کہلاتا ہے. تو اس کو وہ کھولا جا سکتا ہے اس اسٹینٹنگ کے ذریعے سے، تاکہ خون کا بہاؤ جو ہے دل کے پٹھوں کو پہنچایا جا سکے اور تاکہ دل اپنا کام دوبارہ سے اچھی طرح کر سکے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر شریانوں میں جو تیسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ مختلف یا ملٹی ویسل ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، یا شریانوں میں ایسی جگہ پہ ڈیزیز ہوتی ہے جہاں پہ اینجیوپلاسٹی کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو اس صورتحال میں جو ہے پھر وہ ان کا حل رہ جاتا ہے اوپن ہارٹ سرجری. اوپن ہارٹ سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ جو تمام ویسلز ہیں ملٹی ویسل کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور ان کو انہی کی اپنی شریانوں سے ان کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی شریانوں کے جو بائی پاس کے طریقے ہیں آج کل، جس طرح کے کچھ گرافٹ آرٹریل ہوتے ہیں، کچھ وینس گرافٹ ہوتے ہیں، یعنی کچھ میں وین ایز اے بائی پاس لگائی جاتی ہے، کچھ میں آرٹری لگائی جاتی ہے. تو ینگ پیشنٹس میں آرٹری کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی لانگیوٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ عرصے رہ سکتی ہے. آج کل اوپن ہارٹ سرجری بھی عام ایک آپریشن ہے، پوری دنیا میں ایک طریقے سے پرفارم کیا جا سکتا ہے، ایک طرح کے رسک ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت اچھا طریقہ علاج ہے
اگر اس کی شریانوں کی جو تنگی ہے اور ملٹی ویسل ڈیزیز ہے تو اس کے لیے بہت مناسب علاج ہے جو کہ لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو رسک پہ رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہاب. اب ڈاکٹر بدر سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بدر یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ دل کے درد کو اور باقی جو درد ہیں سینے میں اس کو پیشنٹ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں یا اس میں کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ ہمیں دل کا درد ہو رہا ہے یا ہمیں کوئی اور مسئلہ ہے اس کی وجہ سے. شکریہ ڈاکٹر یاور. دل کے جو درد ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے شروع میں بات کی کہ کافی مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں جس کے اندر سینے پہ بوجھ، بھاری پن، دباؤ، کچھ خاص ٹپیکل ایسی علامات ہیں جو پوائنٹ کرتی ہیں کہ جسے دل کا درد ہو رہا ہے، جس کے اندر وہ ایک خاص طریقے کے علامات کے ساتھ آتے ہیں کہ سینے پہ بوجھ ہے، بھاری پن ہے، دباؤ ہے، جیسے کوئی کریشنگ پین ہے، جیسے کسی نے سینے پہ وزن رکھا ہوا ہے. اس درد کے علاوہ پیشنٹ کو علامات ہوتی ہیں کہ اس کا سانس پھول رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے. اس طرح کی علامات سے کافی حد تک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دل کا درد ہے. جو نمونیا کے درد ہوتے ہیں یا جس کی وجہ سے نمونیا کی وجہ سے اگر درد ہوتا ہے مریضوں کو، وہ سانس لینے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرف رائٹ یا لیفٹ لنگ کے اندر ہے اس طرف ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہلکی سانس لیتے. تو کچھ نوعیت ہوتی ہے کہ جیسے کٹنگ پین ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، کچھ دبانے سے درد ہو رہا ہے اوور آل. لیکن اگر رسک فیکٹر ہیں درد جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک خاص حد تک ایک خاص ٹائم تک مسلسل رہتا ہے، اس کے ساتھ باقی علامات آ رہی ہیں اور سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو اس میں پھر بہت اسٹرانگ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کارڈیک پین ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے اور سب سے سیف بات یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز اس طرح سمجھ نہیں آ رہی اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو آرام نہیں مل رہا ہے، یہ درد کی شدت میں کمی نہیں آ رہی، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں پہنچیں، وہاں پہ دکھائیں تاکہ آپ کا بر وقت علاج ہوتا ہے اور اس کی صحیح تشخیص بھی ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر بدر. اور اب ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے. ہم سب بہت میں شکر گزار ہوں اپنے پینلسٹ کا جنہوں نے اس سیشن میں شرکت کی اور آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیے. اور میں جو لوگ ہمارا فیس بک لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب سے بہت اچھے سوالات کیے اور ہمیں بہت پیشنٹلی سنا اور اس سیشن میں کنٹریبیوٹ کیا. تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے پینلسٹ کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں دیا اور تاکہ ہم آپ کے لیے یہ سیشن کر سکیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں صرف ایک شعر پہ، ایک مصرے پہ کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. تو دل کو درد سے بھرنے ہی نہ دیجیے، کوشش کیجیے کہ پہلے ہی اس کا علاج ہو جائے اور اپنے سمٹمز کو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو تو قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھیے کہ یہ قدرت آپ کو اشارہ دے رہی ہے کہ اپنے جو دل ہے اس کا خیال کیجیے تاکہ مزید مشکلات اور کمپلیکیشن سے آپ بچ سکیں. تو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل.